بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ شرمت و عامل کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا اور ہم افعال مقاربہ کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ جو ہمارا سبق ہوا تھا اس میں ہم نے عصا کے بارے میں پڑھا تھا کہ افعال مقاربہ میں سے ایک جو فعل ہے وہ عصا بھی ہوتا ہے، اور یہ افعال ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حروف بھی نہیں ہے، یہ اسماء بھی نہیں ہے، بلکہ یہ افعال ہیں، اور انہیں افعال مقاربہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ بھی ہم نے عرض کر دی تھی گزشتہ سبق کے اندر۔ جی، تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ متصرف ہوتا ہے اور غیر متصرف بھی ہوتا ہے۔ جب یہ افعال متصرفہ میں سے ہوگا تو پھر اس کا عمل جو ہے وہ دو طرح سے ہوگا۔ اس کا عمل دو طرح سے ہوتا ہے کہ ایک اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، جیسے فعل ناقص اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ بھی اپنے اسم کو رفع اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے، اور یہ قارب کی معنی میں ہوتا ہے، جیسے نحو عسى زید ان یخرج۔ ٹھیک ہے، تو یہ معنی اس کی معنی ہوگی کہ زید کا خارج ہونا یہ قریب تھا، فزید مرفوع بانہ اسمہ۔ تو زید یہ مرفوع ہے اس وجہ سے کہ یہ اس کا اسم ہے، وفاعلہ اور اس کا فاعل ہے۔ وَأَن يَخْرُجَ فِي مَوْضِعِ النَّصْبِ بِأَنَّهُ خَبْرُهُ بِمَعنَى قَارَبَ زید، بِمَعنَى قَارَبَ زید الخروج۔ یہاں اس کو ہم پڑھیں گے قارب زید الخروج۔ ٹھیک ہے، زید فاعل ہے، خروج اس کا مفعول بھی ہے، تو قارب زید الخروج، تو تنوین کی وجہ سے چھوٹا سا نون قطنی بن جائے گا جہاں پر جو ہے وہ قارب زید الخروج۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر نون قطنی بھی بن سکتا ہے تجویدی لحاظ سے۔ تو اب یہ جو ان یخرج ہے یہ نصب کی جگہ میں ہے، بعید طور پر کہ اس کی معنی ہو گئی کہ زید قریب ہوا خروج کے، خروج مطلب نکلنے کے، زید نکلنے کے قریب ہوا۔ تو اب ان یخرج یہ اس کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے یہ حالت نصبی میں ہے۔ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ خَبْرُهُ مُطَابِقًا لِاسْمِهِ فِي الْإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ۔ اس کی خبر کا اس کے اسم کے مطابق ہونا لازمی ہے، واجب ہے۔ یجب واجب ہے اس کی خبر کا اس کے اسم کے مطابق ہونا، مفرد واحد تثنیہ جمع ہونے میں، واحد تثنیہ جمع ہونے میں اس کی خبر کا اس کے اسم کے مطابق ہونا یہ ضروری ہے۔ کس کی خبر کا؟ فعل مقاربہ، فعل عصا کا اپنی خبر کے مطابق ہونا یہ ضروری ہے، اس کی خبر کا اس کے اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے واحد تثنیہ جمع ہونے میں۔ اب اس کی مثالیں دیتے ہیں، جیسے عصا زید ان یقوم، قریب تھا کہ زید کھڑا ہو، تو اب زید کیا ہے؟ مفرد ہے، اور زید اس عصا کا اسم ہے، زید عصا کا اسم ہے، اور ان یقوم یہ خبر ہے، تو دونوں جو ہے وہ مفرد ہی ہیں، زید بھی مفرد ہے، ان یقوما یہ خبر بھی مفرد ہے۔ عصا الزیدان ان یقوما، تو ان یقوما یہ خبر ہے اور الزیدان یہ اسم ہے، تو خبر اسم کے مطابق ہے، یہ اصل میں تھا ان یقومانی، پھر کیا ہوا؟ جی، ان یقومان تھا، تو پھر ان داخل ہونے کی وجہ سے نون جی اعرابی گر یہ جاتا ہے، جی ان داخل ہونے کی وجہ سے نون اعرابی گر جاتا ہے، تو یہ تسنیہ کا نون اعرابی گر گیا۔ وَعَسَىٰ الزَّيْدُونَ أَن يَقُومُوا، قریب تھا کہ پیچھے والی مثال کی ترجمہ اس طرح بنے گا کہ قریب ہے زید کا کھڑا ہونا، دو زیدوں کا کھڑا ہونا، قریب ہے زید دو زیدوں کا جو ہے وہ کھڑا ہونا۔ تیسری مثال کا ترجمہ بنے گا قریب ہے تین یا تین سے زیادہ زیدوں کا کھڑا ہونا۔ ٹھیک ہے، تو جمع کا ترجمہ جمع والا ہی کریں گے۔
اس کے بعد فرماتے ہیں وَعَسَتْ ہندت، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واحد میں خبر بھی واحد آئی، تثنیہ میں خبر بھی تثنیہ آئی، اور جمع میں خبر بھی جمع آئی، تو خبر کا اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے واحد تثنیہ مذکر مؤنث ہونے میں۔ فرماتے ہیں وَعَسَتْ ہندن ان تقوم، ہند کا کھڑا ہونا یہ قریب تھا، ہندا یہ نام ہے عورت کا۔ وَعَسَتْ وَعَسَتِ الْهِنْدَانِ ان تقوما، دو ہندات کا کھڑا ہونا قریب تھا۔ وَعَسَتِ الْهِنْدَاتُ ان یکمن، اور تین یا تین سے زیادہ ہندات کا کھڑا ہونا قریب تھا۔ وَهَذَا أَيْ كَوْنُ الْخَبْرِ مُطَابِقًا لِلْفَاعِلِ، یہ اس طور پر کہ ہے کہ جو خبر ہے وہ فاعل کے مطابق ہے، خبر یہ فاعل کے مطابق ہے۔ ہذا یعنی کون الخبر مطابقا للفاعل، یعنی یہ کب ہوگا جب خبر یعنی خبر کا فاعل کے مطابق ہونا یہ کب ہوگا؟ اذا کان الفاعل اسما ظاہرا، جب فاعل اس میں ظاہر ہوگا تب یہ مطابقت پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہ کون کا اعراب کیا ہوگا؟ جزا مقدم ہے، یہ ہم اس کو کون پڑھیں گے؟ کون الخبر مطابقا، قون الخبر یعنی کہ یہ مرفوع ہوگا۔ جی جی ٹھیک ہو گیا۔ تو کون الخبر مطابقا للفاعل، پھر یہ جزا مقدم ہو جائے گی، اور شرط مؤخر اذا کان الفاعل اسما ظاہرا، جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو خبر فاعل کے مطابق ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر جی جی، فاعل اس میں ظاہر نہ ہو، اس میں ضمیر ہو، اما اذا کان مضمرا فلیست المطابقۃ بینہما شرطا، جب فاعل اس میں ضمیر ہو، مضمر کا مطلب ہے فاعل اس میں ضمیر ہو، تو مطابقت دونوں میں شرط نہیں ہے، لیست المطابقۃ بینہما شرطا، تو ان دونوں کے درمیان مطابقت شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ پہلی جی صورت جی، تھی کہ جب یہ پہلی صورت تھی کہ جب عصا جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ فعل ناقص والا عمل کرے، یعنی اس کا بعد والا جو اسم ہے وہ اس کا فاعل بنے، اور فاعل ہونے کے طور پر وہ مرفوع بنے۔ اور یہ اس کے عمل کرنے کا دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوگا کہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں النوع الثانی من النوعین المذکورین ان یرفع الاسم وحدہ، مذکورہ دو قسموں میں سے دوسری قسم یہ ہے کہ وہ اسم کو صرف اسم کو رفع دے گا۔ کیا؟ پہلے ناقص صرف اسم کو رفع دے گا بس۔ جی، صرف اپنے اسم کو رفع دے گا، اس کا یہ دوسرا عمل ہے۔ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ اسْمُهُ فِعْلًا مُضَارِعًا مَعًا، اور یہ تب ہوگا جب اس کا اسم فعل مضارع ہو۔ پہلے تھا اسم جو ہے وہ فعل مضارع نہیں تھا پہلی قسم میں، یہ دوسری قسم ہے کہ دوسری قسم میں اس کا اسم ہی فعل مضارع ہے، معن عن کے ساتھ وہ فعل مضارع ہو، تو فیکون الفعل المضارع معن فی محل الرفع، تو فعل مضارع ان کے ساتھ یہ رفع کے محل میں ہوگا، فی محل الرفع رفع کے محل میں ہوگا، بِأَنَّهُ اسمہ بعید طور پر کہ وہ اس کا اسم ہوگا، اور اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع مرفوع ہوتا ہے، مرفوع۔ مرفوع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی مثال جیسے دیتے ہیں تو فیکون عصا حینئذ بمعنی قربا، تو تب عصا قربا کی معنی میں ہوگا، تب عصا قربا کی معنی میں ہوگا، جیسے مثال کاروبا دیتے میں ہیں کہ عصا ان یخرج زید، عصا
अन यखरुज जैदुन, तो अब अन यखरुज ये फेले मुजारे हैं और ये महल्ले रफ़ा में है। असा इसका जो है फेले मुकारिब है और इस पर अमल कर रहा है, और जैद ये अन यखरुज का फ़ाइल है। इस सूरत में इसका फिर जो है वो इस खबर नहीं आएगी। अय करुब खरूजुहु, यानी जैद का खारिज होना करीब है, जैद का निकलना खारिज होना करीब हुआ। फला यहताजु फी हाज़ल वजह इला इलल खबर, तो इस वजह में ये खबर की तरफ मोहताज होगा, खबर की तरफ मोहताज नहीं होगा। दूसरी सूरत में जब इसका इस्म फ़ेल मुज़ारे होगा, तो फ़ेल मुज़ारे होने की सूरत में इसका इस्म फ़ेल मुज़ारे होगा, तो अब इसको इस्म की जो है वो इसकी खबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोहताज नहीं होगी खबर की तरफ। ठीक हो गया। बिखिलाफिल वजहिल अव्वल, बिखिलाफिल वजहिल अव्वल, बरखिलाफ पहली वजह के। पहली वजह में क्या होता था, इस्म भी होता था खबर भी होता था। लिअन्नहु ला यतिम्मुल मक़सूदु फ़ीहि बिदूनिल खबर, लिअन्नहु वो क्योंकि इसमें मकसूद खबर के बगैर पूरा नहीं होता। ला यतिमुल मकसूद फी है, इसमें मकसूद खबर के बगैर पूरा नहीं होता। फ़यकुनुल अव्वलु नाकिसन, तो इसी वजह से फ़यकुनुल अव्वलु नाकिसन, तो जो पहली किस्म है वो नाकिस हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो है वो फ़ेले मुकारबा के बारे में, जो पहली थी असा, उसके बारे में फरमाया कि पहली जो असा की सूरत है अमल की, उसमें क्या हो रहा था, उसका आमिल भी आ रहा था, उसका इस्म भी आ रहा था, उसकी खबर भी आ रही थी। दूसरी जो वजह है, दूसरी जो किस्म है अमल करने की, उसमें सिर्फ उसका इस्म आएगा, उसकी खबर की तरफ मोहताजी नहीं होगी। ठीक है। तो फ़यकुनुल अव्वलु नाकिसन वस्सानी तामन, तो पहली जो किस्म है वो नाकिस होगी और जो दूसरी किस्म है वो ताम होगी। ठीक हो गया, समझ आ गया सबक आज का। जी जी, समझ आ गया। जी नवीद भाई, आप तक आवाज़ आ रही हमारी और समझ भी आ रहा है? जी उस्ताद साहब। कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लें।